کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے نہایتی مقدس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں انشاءاللہ تھوڑی دیر ہماری اور آپ کی گفتگو ہوگی اور کچھ فضائل، کچھ مسائل انشاءاللہ نماز کے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور سے دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طور پر نمازیں پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں حضور سیدی مرشدی آقائی مولائی جدی وسندی صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم الدین قادری مفسر و محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ جو بندہ صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، نمازوں کا پابند ہے اور اس کے ارکان کو صحیح طور سے ادا کرتا ہے، صحیح طور سے نماز کو پڑھتا ہے، تو ان قریب وہ ان برائیوں کو ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا جو برائیوں کا وہ ارتکاب کرتا ہے، جو برائیاں وہ کرتا ہے، یہ نماز اسے ان برائیوں سے روک دے گی۔ اور میرے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، حضور صدر اللہ فاضل اس آیت کریمہ کے ضمن میں کو نقل فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز گناہوں کو چھڑوا دیتی ہے، اور وہ بندہ جو گناہوں میں مرتکب رہتا ہے اور نمازوں کا پابند رہے تو نماز اس کے گناہوں کو چھوڑ دیتی ہے۔ آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صحابہ کرام آئے اور آ کر عرض کیا۔ حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں صحابی آئے اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ایک انصاری جوان ہیں جو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، آپ کے ساتھ رکوع کرتا ہے، آپ کے ساتھ سجدہ و قیام کرتا ہے، آپ کی معیت میں نماز پڑھتا ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، مگر گناہ کبیرہ کرتا ہے، گناہوں میں ملوث رہتا، گناہ کرتا ہے اور آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے۔ تو آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے ان قریب اگر وہ پابندی سے نماز پڑھتا ہے، میرے پیچھے آتا ہے، تو ان قریب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا۔ صحابی فرماتے کہ ہم نے غور کیا، ہم نے دیکھا کہ جیسا آقا نے فرمایا تھا، چند دنوں کے بعد ہی وہ گنہگار نوجوان ایک متقی و پرہیزگار نوجوان بن گیا، ایک متقی پرہیزگار نوجوان بن گیا، ایک مرد صالح بن گیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا، جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے دین کو ترک کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس کی طہارت نہیں اس کی نماز نہیں، اور جس کے لیے نماز نہیں اس کے لیے ایمان نہیں، اسلام نہیں، جس کے لیے نماز نہیں اس کے لیے اسلام نہیں۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کا دین میں، اسلام میں وہ مقام و مرتبہ ہے جو تمہارے جسموں پر تمہارے سروں کا ہے۔ جیسے تمہارے جسم میں تمہارے سر بلند ہیں، ایسے ہی اسلام میں دین میں نماز بہت بلند مقام رکھتی ہے۔ یہ تو نماز کی
کی فضیلت ہو گئی جو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ارد گرد ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو نمازیں تو پڑھتے ہیں اور نمازیں سالوں سے پڑھ رہے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑ رہے، غیبت، چغلی، برائیاں ان کے اندر موجود ہیں، سالوں سے نماز پڑھ رہی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ آقا تو فرماتے ہیں جو پابندی سے نماز پڑھے وہ نماز اس سے گناہوں کو چھڑوا دیتی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کہ وہ نماز کو بہت سالوں سے پڑھ رہا ہے، جب سے جوان ہوا تب سے نماز پڑھتے پڑھتے بڈھا ہو گیا مگر گناہ نہیں چھوٹ رہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ نماز جس طرح پڑھنی چاہیے ہم ویسے نماز نہیں پڑھ رہے۔ ہم نے نماز کے فضائل تو یاد کر لیے، نماز کے فضیلتیں تو ہم نے ذہن میں اپنی بٹھا لی، مگر نماز کے مسائل ہم نے نہیں سیکھے۔ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، نماز سجدے کیسے کرنے چاہیے، رکوع کیسا ہونا چاہیے، وضو کیسا ہونا چاہیے، یہ ہم نے نہیں سیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم صحیح طور سے جب نماز ادا نہیں کرتے ہیں تو جو نماز کی پوری فضیلت ہے، جو نماز کا جو رتبہ مقام ہے، وہ ہمیں اب ہماری نظروں میں شاید وہ نظر نہیں آ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم صحیح طور سے نماز ہم پڑھتے تو ہیں مگر صحیح طور پر نماز نہیں پڑھتے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ہم نہیں جانتے تو ہم علماء سے، اپنے اماموں سے پوچھنے کی یا ان کے پاس بیٹھ کر دین حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میں نے دیکھا وہ آتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، جلدی جلدی آئے اور آنے کے بعد انہوں نے دیکھا جماعت کھڑی ہو گئی ہے، نماز کھڑی ہو گئی ہے، امام صاحب نے تلاوت شروع کر دی ہے۔ اب وہ جلدی سے وضو خانے گیا، اور وضو خانے میں جا کر اس نے جلدی جلدی وضو کرنا شروع کر دیا۔ اب جلدی سے کلی کر رہا ہے، ناک میں پانی ڈال رہا، ہاتھ چھپک کے مارے، ہاتھ ٹوٹی میں نل کی ادھر سے گھسے رہا، ادھر سے نکال دیا، جلدی جلدی کہ ہماری رکعت نہ چھوٹ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعضائے وضو جن کا دھونا فرض ہے، اگر ذرا سا بھی وہاں پر پانی نہ بہا اور وہاں تک پانی نہ پہنچا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو آپ ایک رکعت بچانے کی چکر میں وضو میں جلد بازی اتنی کری، وضو میں اتنی جلد بازی کری کہ ہماری رکعت نہ چھوٹ جائے، ہماری نماز نہ چھوٹ جائے، اتنی جلد بازی کری کہ اعضائے وضو صحیح سے نہیں دھلے اور آ کر آپ نماز میں کھڑے ہو گئے۔ تو جب آپ کا وضو ہی نہیں ہوا تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ نماز بھی نہیں ہوتی، اور پھر ہم یہ سوچتے کہ بھائی ہماری رکعت چھوٹ گئی۔ نہیں، آپ کی رکعت چھوٹی نہیں، آپ نے تو پوری نماز ہی اپنی خراب کر دی۔ اور پھر افسوس اتنا کہ ایک تو ہماری نماز ہوتی نہیں، پھر ہمیں یہ ہوش بھی نہیں ہوتا کہ ہماری نماز نہیں ہوئی، ہمیں یہ عقل بھی نہیں ہوتی کہ ہماری نماز نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ آتے ہیں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے جیسے امام نے کہا اللہ اکبر، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا، کھڑے ہو گئے۔ تکبیر تحریمہ ہر مصلی پر، اگر آپ با جماعت نماز پڑھ رہے ہوں یا تنہا نماز پڑھ رہے ہوں، تکبیر تحریمہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ وہ تکبیر جس کو کہہ کر آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں صرف انہوں نے ہاتھ اٹھایا، ایسی نیت باندھ لی۔ تو اگر آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا ہے تو آپ ابھی نماز میں داخل ہی نہیں ہوئے، تو آپ کی نماز کیا ہوگی؟ پہلے نماز میں داخل تو ہو جائیں۔ کچھ لوگ اچھا ایسے کرتے ہیں کہ امام صاحب تھوڑی بلند آواز سے کہتے ہیں نا اللہ اکبر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے جلدی اللہ اکبر کہہ دیا، باندھ لی نیت۔ امام سے پہلے اگر آپ نے مثال کے طور پر ابھی امام نے اللہ ہی کہا تھا اور آپ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نیت باندھ لی، آپ کی نیت نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے نیت کیا پڑھی تھی؟ پیچھے اس امام کے۔ تو آپ کو ہر رکن، ہر ارکان میں، ہر چیز میں امام کے پیچھے ہی رہنا ہے، امام سے آگے نہیں بڑھنا۔ کہیں پر بھی آپ سجدے میں، قیام میں، رکوع میں کہیں بھی امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ان چیزوں کا خاص ہمیں خیال رکھنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ ایسے ہی اس میں دیکھا گیا کہ آپ آئے، وضو بنا کے گھر سے آئے جلدی جلدی کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، کسی وجہ سے دیر ہو گئی، جلدی سے آئے، دیکھا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، تو آپ نے کہا بھائی ورکعوا مع الراکعین،
امام کو رکوع میں پا لیا تو انہوں نے رکعت پا لی، بولے ہماری رکعت نہ چھوٹے، جلدی سے آئے اور اللہ اکبر کہتے کہتے رکوع میں پہنچ گئے، اللہ اکبر کہتے کہتے رکوع میں پہنچ گئے کہ بھائی ہمیں رکعت مل جائے گی، اور دل میں خوش ہوئے کہ چلو ہماری رکعت چھٹنے سے بچ گئی، ہماری رکعت بچ گئی کہ ابھی رکعت چھٹ جاتی، ہم نے رکوع میں امام صاحب کو پا لیا۔ نہیں، تکبیر تحریمہ بحالت قیام کہنا فرض ہے، تکبیر تحریمہ فرض نمازوں میں بحالت قیام کہنا فرض ہے، کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے۔ آپ اگر رکوع کی حالت میں اللہ اکبر کہتے تو تکبیر تحریمہ ادا نہ ہوا، اور جب تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوئی۔ یہ چھوٹی سی باتیں ہیں، صرف یہ ابتدائی باتیں ہیں جس پر ہم توجہ نہیں دیتے، غور و فکر نہیں کرتے، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم اس گمان میں رہتے ہیں کہ بھئی ہماری رکعت بچ گئی، اور رکعت بچانے کی چکر میں ہم نے اپنی پوری نماز ضائع کر دی، پوری نماز برباد کر دی، ہمیں اس کا ہوش بھی نہیں ہوتا۔ افسوس تو یہ ہے کہ ایک تو گناہ ہو جاتا ہے اور پھر اس گناہ کا ہوش بھی نہیں رہتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں، علماء کرام کے پاس بیٹھیں، ان کی صحبت اختیار کریں۔ نماز کیسی پڑھنی چاہیے، نماز کیسے ادا کرنی چاہیے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی نماز پڑھتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، جب آپ وضو کرتے، وضو کرنے کے بعد وضو بنا کے فارغ ہوتے تو آپ کے چہرے پر زردی، خوف کے آثار نمودار ہوتے۔ حضرت علی کا شیر دل پوتا، اس کا جس سے زمانہ، جس کے رعب و دبدبے کے ڈنکے بج رہے ہوں، ان کا یہ حال ہے کہ جب وضو کر کے نماز کے لیے آتے تو کپ کپی طاری ہوتی، چہرہ زرد ہو جاتا مارے خوف کے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا حال ہے؟ تو آپ فرماتے کیا تمہیں پتہ نہیں میں کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں؟ میں کس کے بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں جانتے نہیں؟ رب کائنات کی بارگاہ میں، اس رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں، کیوں خوف نہ کھاؤں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ان کی نمازوں کا حال تھا، اور آج ہماری نمازوں کا حال دیکھیں آپ، غور و فکر کریں، اپنے اندر توجہ دیں کہ آج ہم کیسی نمازیں پڑھتے ہیں، آج ہم صحیح طور سے رکوع سجدہ قیام کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم طہارت صحیح سے حاصل کر رہے ہیں یا نہیں، ہم وضو صحیح سے کر رہے ہیں یا نہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے۔ یہ علم دین سیکھنا صرف عالموں پر فرض نہیں ہے، طلباء پر فرض نہیں ہے، ہر ایک مسلمان مرد عورت پر دین اسلام سیکھنا فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ اسی لیے فرض ہے کہ اگر آپ نے یہ مسائل شرعیہ نہیں سیکھے تو نماز تو دور کی بات ہے، آپ مسجد میں آنے کے لائق بھی نہیں رہیں گے۔ آپ کہیں گے میاں کیسی باتیں کر رہا ہے، مسلمانوں کو نہیں، میں مسلمانوں کو مسجد سے نہیں نکال رہا، اور نہ میں ہوتا کون ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ لائق نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد میں آنے کے لیے پاکی ضروری ہے، اور آپ نہائے غسل کی آپ کو پتہ ہی نہیں غسل کیسے ہوتا ہے، پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے، ناپاکی کی حالت میں بتائیں آپ مسجد میں آنے کے لائق ہیں یا نہیں؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ تو نماز تو بہت بڑی بات ہے، پہلے ہمیں دین اتنا سیکھنا چاہیے کہ ہم یہ فرائض و واجبات کو ادا کرنے کے لائق بن جائیں۔ اتنا دین سیکھنا، اتنی شریعت، اتنے مسائل شرعی سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور وہ جب تک نہیں سیکھتا تب تک وہ گنہگار ہے۔ اور اس سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی کہ 8 سال 10 سال کا بچہ ہے، ابھی اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، وہی دین سیکھے گا، نہیں، ہر عمر میں آپ دین، جب بھی آپ کو موقع ملتا اپنے لیے وقت نکالیے، اس کے لیے وقت نکالیے تاکہ آپ دین سیکھیں۔ عمر کا لحاظ مت کریے، آپ اپنے آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، لوگ آپ سے بہتر آپ کو نہیں جانتے، آپ خود اپنے گریبانوں میں جھانکیے، اپنے محاصرہ کیجیے، اپنا دیکھیے اپنے آپ کو، آپ کس لائق ہیں۔ اگر آپ قرأت صحیح سے نہیں ہو پا رہی ہے، آئیں قاری صاحب کے پاس بیٹھے، مسائل آپ سے نہیں سیکھ پا رہے، آئیں علماء کے پاس بیٹھے، ان سے درس لیں، ان سے دین حاصل کریں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اتنے بڑے شریعت کے امام، اتنے بڑے دین کے امام، انہوں نے دین جب سیکھنا شروع کیا تو جوانی کے بعد انہوں نے دین اسلام سیکھنا شروع کیا۔ حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، جو مادر ذات ولی پیدا ہوئے، آپ نے پچھلے مہینے آپ کے فضائل بہت سنے۔ آپ نے دین اسلام اور دین شریعت جب سیکھا، آپ نے علم شریعت جب سیکھا تو آپ نے جوانی کے بعد آپ نے سیکھا، جب آپ کھیتوں میں کام کر رہے تھے، آپ کھیتوں میں ٹہل رہے تھے، اناج بو رہے تھے، بیل نے
آپ سے مخاطب ہو کے فرمایا، اللہ نے اسے قوت گویائی عطا کی۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی سے بیل کہتا ہے کہ عبد القادر، تمہیں تمہارے رب نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم کھیتی کسانی کرو۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے علم شریعت اتنا سیکھا اتنا سیکھا اتنا سیکھا کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت پر پہنچا دیا، مقام قطبیت تک مجھے اللہ نے پہنچا دیا، میں نے اتنا دین سیکھا اتنا دین سیکھا۔ آپ جانتے ہیں یہ بزرگ کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور آج ان کا فیضان کس پر جاری نہیں ہے؟ مزرعہ چشت بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ آپ کا حال یہ ہے کہ اپنی ماں کے آنچل کو چھوڑ کر، اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کر، آپ گیلان کی سرزمین کو چھوڑ کر بغداد جاتے ہیں، کس لیے؟ تجارت کے لیے نہیں، علم شریعت حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ تو ماشاءاللہ آپ کے تو محلے میں ایک دارالعلوم صدر اللہ فاضل موجود ہے، جہاں پہ شب و روز علماء اپنی مشقت و محنت سے آپ کو علم دین سکھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ وقت نکالیے اپنے لیے، اپنے لیے اگر آپ وقت نہیں نکالتے، اور یہ وقت اگر آج آپ نہیں نکالنا ہے اپنے لیے، تو یقین جانیے اس کا خامیازہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ آپ کو قبر و حشر میں بھی بھگتنا پڑے۔ تو ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ جب ہم علم پڑھیں گے، ہم سمجھیں گے، جانیں گے، تبھی ہم اس سے آگے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، نماز بے شک بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، میں نے سوچا تھا کچھ واقعات بھی اس کے ضمن میں عرض کروں گا، مگر کچھ ضروری باتیں بیچ میں آ گئیں، اس کو عرض کر دیا جو ضروری بھی تھی، کہ ہم خاص طور سے ہمارے نوجوان آج موبائل، فیس بک، یوٹیوب پر کسی کو بھی سرچ کرتے ہیں اور اسے سنتے ہیں، اور سننے کے بعد یوٹیوب پر بیٹھا ہر مفتی لائق اعتبار نہیں، ہر مفتی، وہ مفت کا مفتی پتہ نہیں کون ہے، یوٹیوب پر بیٹھا ہوا فتوے دے رہا ہے، ہر مفتی یوٹیوب پر، فیس بک پر لائق اعتبار نہیں، آپ اسے جانتے نہیں، پتہ نہیں کیسا ہے، کس کے کہنے پر، کس کے ڈالروں پر وہ اپنے بیانات جاری کر رہا ہے۔ آپ کے محلے میں جو امام ہیں، آپ کے مدارس میں، مدرسوں میں جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کے پاس جا کر بیٹھیں، ان سے علم حاصل کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ علم دین آپ کو یہاں پر بھی فائدہ پہنچائے گا، قیامت میں بھی فائدہ پہنچائے گا۔ ورنہ اگر آج ہم نے غفلت برتی، کوتاہی برتی، تو یقین جانیے اس کا خامیازہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ آج وجہ یہی ہے ہم پریشان حال کیوں ہیں؟ آج صرف وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، دین پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ اور دین پر کما حق عمل کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم دین کو سمجھیں، ہم جانیں۔ ہم نے آج اپنے اسلام کی تاریخ کو بھلا دیا، ہم بھول گئے کہ فاروق اعظم کا دور کیسا تھا، آپ کا عدل و انصاف کیسا تھا، ہم بھول گئے حضرت خالد بن ولید کے کارنامے، ہم بھول گئے حضرت امام حسین کے کارنامے، ہم بھول گئے حضرت قاسم بن محمد کے کارنامے، ہم بھول گئے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فاتح، ہم بھول گئے محمد بن فاتح کے وہ کارنامے ہم نے فراموش کر دیے۔ جب ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا تو ہم دوسرے کی تاریخوں کو پڑھ کر کیا اپنے اندر خاک جرأت و ہمت پیدا کر سکتے ہیں؟ اور جو قوم اپنے ماضی کو فراموش کر دیتی ہے، بھلا دیتی ہے، جو قوم اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہے، وہ قوم دنیا سے مٹ جایا کرتی ہے۔ اسی لیے آپ چاہتے ہیں کہ اپنے اندر جرأت و ہمت پیدا کریں، شجاعت و بہادری پیدا کریں، اور اپنے اندر ایک سچا مسلمان اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو علم شریعت حاصل کیجئے۔ علم شریعت حاصل کریں گے تو وہ دن دور نہیں کہ